خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ایمان برے اسباق بہت سے پائے جاتے ہیں۔ میں لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں، شخص کو داد دینا چاہتا ہوں جس نے اس کو تخلیق کیا، جس نے اسے منظم کیا اور پھر جس نے اس کو لکھا۔ یہ تمام طرح کے کام جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا مدد کرتا ہے۔ سبق تیار کرنے والوں نے بہت محنت کی ہے، اور آج ہم اس کا 12واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ خدا با وفا ہے، یعنی خدا انسان کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ خدا جو کام شروع کرتا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو انسان ہیں وہ منصوبے شروع کرتے ہیں، لیکن ان کو پایا تکمیل تک ہم نہیں پہنچا سکتے، لیکن خدا جس بھی منصوبے کو شروع کرتا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ خدا نے یہ منصوبہ شروع کیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر وعدہ کی ہوئی سرزمین کنعان کی طرف لے جائے۔ خدا نے مشکلات، مصیبتیں اور بہت کچھ ہونے کے باوجود اپنا وعدہ پورا کیا۔ آئیے یشوع اس کا 21 باب اور اس کی 43 سے 45 آیات تک ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے گا۔ یشوع کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 43 سے 45 آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ ان پر قابض ہو کر اس میں بس گئے۔ اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئی۔ یہ بائبل مقدس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عہد کو خدا نے قائم کیا اور پھر اس کو پورا کیا۔ 3 باتیں ہیں جن پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سبق نمبر 12 میں۔ پہلی بات کہ خدا جو کام شروع کرتا ہے اسے وہ اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے، راستے میں نہیں چھوڑتا۔ انسان نہیں ہے خدا۔ دوسری بات، عہد کو جاری رکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس عہد کو جاری رکھنے کے لیے کام نہیں کریں گے تو وہ عہد قائم نہیں رہے گا۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو وہ ہمیں برکات دیتا ہے، لیکن اگر ہم خدا کے خلاف ہیں تو ہمیں خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تینوں باتیں ہم آج ان پر غور کریں گے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ان آیات میں کہ خدا جو کام شروع کرتا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ بائبل مقدس میں بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو کام شروع کیا اس کو ہمیشہ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ 20 جنوری 1961 کو جب جان ایف کینیڈی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو اس نے امریکیوں سے خطاب کیا۔
اس کے الفاظ کا مجموعہ 366 الفاظ تھے، اور ان الفاظ نے امریکیوں پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اپنے ملک کو مراعات کی بجائے اپنی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اس نے کہا، ایک اچھے ضمیر کے ساتھ ہماری واحد یقینی انعام تاریخ ہمارے اعمال کا حتمی فیصلہ کرنے والی ہے۔ یعنی کہ ضمیر کے ساتھ، ایک اچھے ضمیر کے ساتھ ہماری کوششیں، ہمارا انعام، ہماری تاریخ ہمارے اعمال کا حتمی فیصلہ کرنے والی ہے۔ آئے ہم اس سرزمین کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس کی برکت اور اس کی مدد مانگتے ہوئے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہاں زمین پر خدا کا کام دراصل ہمارا اپنا کام ہونا ہے۔ یعنی جو خدا کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے وعدے کیے۔ یہ وعدے کب ہوئے؟ پیدائش 12 باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم سے وعدہ کیا گیا۔ خروج 12 باب میں آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وعدے کی کسی حد تک تکمیل ہوئی، اور ابراہیم سے لے کر خروج تک 430 سال لگے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل 40 سال تک، گنتی 14 باب کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک بیابان میں گھومتے رہے۔ یشوع 30 سال کا تھا جب وہ جاسوسی کرنے کے لیے گیا، اور یشوع 14 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے، 14 باب اور اس کی 7 آیت میں، کہ کیلب کی عمر اس وقت 40 سال تھی، جشوا کی عمر شاید 30 سال تھی۔ جشوا 110 سال کا ہو کر مرا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اتنا عرصہ گزرا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب پیدا ہوئے، یوسف پیدا ہوا، بنی اسرائیل قوم مصیبت میں مبتلا رہی، لیکن کیا تھا؟ خدا اپنا وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ عزیزو، یہ زمینی کنعان کی طرف سفر تھا، اور خدا نے اپنے وعدے کی تکمیل کی ہے۔ ہر طرح کی مصیبت، دکھ، درد، تمام طرح کی جنگیں، اس کے باوجود خدا نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ ہم جو روحانی اسرائیلی ہیں، اسرائیل کو زمینی کنعان مل گیا، ہمارا سفر آسمانی کنعان کی طرف جاری ہے۔ 500 سال کا عرصہ لگا بنی اسرائیل کو اس کنعان تک پہنچنے میں، تو ہمارے لیے اس کنعان میں پہنچنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ مشکلات ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، لیکن ہم اس مقام تک آخر کار پہنچ جائیں گے، کیونکہ خدا وفادار ہے۔ خدا بے وفا نہیں ہے۔ خدا وفاداری سے اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامتی کنعان تھا، یشوع ایک علامت تھا۔ حقیقت میں یسوع مسیح ہمارا پیشوا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کس کنعان کی طرف سفر کر رہے تھے؟ ان کا پیشوا یشوع تھا۔ ہم آسمانی کنعان کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور ہمارا پیشوا یسوع مسیح ہے۔ وہ کنعان علامتی تھا، یشوع علامتی تھا، یسوع مسیح اصل ہے، اور آسمانی کنعان بھی اصل ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل میں یسوع مسیح نے
ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے جگہ تیار کی تھی، وہ خود نہیں جا سکتے تھے وہاں پر، نہ ہی ان کے لیے جنگجو فوج تھی، نہ اس کے پاس ہتھیار تھے، لیکن خدا ان کے لیے لڑتا اور خدا نے انہیں وہ جگہ تیار کی۔ یہاں پر بھی خدا میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ بنی اسرائیل قوم وہاں پر پہنچ گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچی وہاں پر۔ دیکھیں یشوا تو اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس نے ایسے علاقے تھے جن کو ابھی فتح کرنا باقی تھا، لیکن خدا نے انہیں دے دیے وہ علاقے۔ اس کا مطلب ان کے علاقے ہو گئے، وہ لازمی طور پر ان کے علاقے تھے، کیونکہ خدا نے ان کے لیے فتح کرنا ان کا کام نہیں تھا، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے، لیکن خدا نے ان کے لیے فتح تیار کی، اور آج وہ میرے اور آپ کے لیے بھی فتح تیار کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں ساری سرزمین دی ہے، تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس وقت کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہاں پر جگہ تیار کی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں فلپیوں اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ یعنی کہ یسوع مسیح اس کام کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ سے بنی اسرائیل قوم اس مقام تک نہیں پہنچی، لیکن خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ خدا اب بھی آسمانی کنعان کی طرف جو سفر ہے اس وعدے کو پورا کرے گا، لیکن اس میں ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں پر یشوع 21 باب اور اس کی 43 سے 45 آیت میں سب لفظ جو ہے نا، یہ 6 بار استعمال ہوا ہے، 6 بار، اور اسی طرح خدا کا نام بھی 6 بار، یعنی سارا ملک، سب دشمنوں کو اس کے قبضے میں کر دیا۔ پھر کہتا ہے اور سب باتیں جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، سب کی سب پوری ہوئی۔ 3 آیات میں لفظ سب کا 6 بار دہرایا جانا، یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ زمین خدا کی طرف سے انہیں ایک تحفہ تھا، اور اسرائیل کے لیے اصول کا اس کو حاصل کرنا اسرائیل کا کام تھا۔ وہ اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ خدا نے انہیں دی، اور خدا ہی اس انتظام کو کر رہا تھا۔ خدا نے ہی ملک دینے کی قسم کھائی تھی، اور اس نے دشمنوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ ہے کہ خدا کا عہد جو ہے نا، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ عہد کو جاری رکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر آپ اپنی لیسن سٹڈی دیکھیں تو وہ سوار، منگل اور جمعرات کے جو سبق ہے نا، اس میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے یشوع اس کا 23 باب اور اس کی پہلی 5 آیات پر ہم غور کرتے ہیں۔ یشوع 23 باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے،
اس کے بہت دنوں بعد جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردا گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشوا بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، تو یشوا نے سب اسرائیلیوں اور ان کے سب بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اور جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی۔ چوتھی آیت، دیکھ میں نے کرہ ڈال کر اس باقی قوموں کو تم میں تقسیم کر دیا ہے کہ وہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کاٹ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراث ٹھہرے، اور خداوند، پانچویں آیت، اور خداوند تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکالے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا، اور تم ان کے ملک میں پر قابض ہوگے جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے۔ یہاں پر ہم 5 آیات میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح بنی اسرائیل کو وہ تمام ملک دیا۔ انہیں کیا کرنا تھا؟ کیا ان کی کوئی کوشش تھی؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں دیا۔ خدا جو وعدہ کرتا ہے اسے ہمیشہ پورا کرتا ہے، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میرا کوئی اس میں کردار ہے یا نہیں ہے۔ مکاشوہ 12واں باب اور اس کی 10 آیت، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالا کریں تاکہ آپ وہاں سے پڑھ سکیں۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگاتا ہے گرا دیا گیا۔ اس میں آپ کا اور میرا کردار کیا ہے؟ اور 11ویں آیت، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث۔ برا کے خون کے ذریعے مجھے نجات ملتی ہے۔ میری نجات کا اور کوئی راز نہیں ہے۔ میری نجات صرف اور صرف خدا کے وفاداری میں ہے۔ اگر میں خدا کے ساتھ وفادار نہیں تو پھر میں کسی صورت میں بھی میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خدا میرے ساتھ وفادار ہوگا، کیونکہ میں اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ رہنماؤں سے یہاں پر مخاطب ہے یشوع، اور انہیں وہ 3 باتیں بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، اس نے کہا کہ قوموں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ یار میں نے قوموں کے ساتھ جنگ کی ہے، تم جانتے ہو کہ میں نے کس طرح یہ تمام کچھ فتح کیا، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق، اپنی طاقت سے نہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس نے زمین قبیلوں میں تقسیم کی ہے، اس نے اپنے طور پر کوئی لالچ نہیں کیا، اور اس نے پھر کیا کہا کہ باقی قوموں کو وہ نکال دے گا۔ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، بہت کچھ، اور اسرائیل کی طرف سے ایک شرط صرف تھی۔ اسرائیل کو صرف ایک بات ماننا تھی، اور وہ کیا ہے؟ 23 باب اور اس کی 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہیں کیا
کرنا تھا۔ 6 آیت، سو تم خوب ہمت باندھ کر اور جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑنا۔ اب دیکھیں یہاں پر خدا کیا چاہتا ہے؟ وفاداری۔ 6 آیت میں اس نے کہا کہ تم گھبرانا نہیں۔ بعض کا ہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر گھبرا جاتے ہیں۔ پہلی بات انہیں کہا کہ گھبرانا نہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح آپ کی مدد کی ہے، کس طرح وہ آپ کو یہاں تک لے کر آیا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو پھر پہلی بات وہ کرتا ہے ہمت باندھو۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ تم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا، اس کی شریعت کی باتوں کو ماننا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو قومیں باقی ہیں ان کے دیوتاؤں کی پرستش تم کسی طرح بھی نہ کرنا۔ عزیزو، ان کا نام تک نہ لینا۔ 7 آیت میں، اور اس نے کہا کہ عمل کرنا۔ پہلی بات گھبرانا نہیں، دوسری بات شریعت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا، اور تیسری بات یہ کہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ میں آج میرے لیے بھی سبق آموز کہانی ہے۔ خدا نے پہلے ہی گناہ پر فتح حاصل کر لیا، ہمیں یسوع کی قربانی کے ذریعے نجات کا یقین دلایا گیا ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی میرے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کلوسیوں 2 باب اور اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اٹھا کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادمانہ بجایا۔ یعنی صلیب کے ذریعے مجھے اور آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم جنگ کو جاری رکھیں یا چھوڑ دیں۔ جو عہد خدا نے باندھا ہے اسے ہم کہاں تک لے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ایک فاتحانہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روح القدس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم افسیوں کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 11 سے 18 آیت پڑھیں تو ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دینے کو قائم رہ سکو۔ عزیزو، خدا نے ہمیں قائم رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اب ان کو کامیابی، اس وفاداری کا اجر ہمیں کیا ملتا ہے؟ یشوع 23 باب اور اس کی 10 آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، تمہارا ایک ایک مرد 1,000 کو گر دے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے جیسے اس نے تم سے کہا۔ یعنی کہ خدا مجھے وہ طاقت دیتا ہے۔ اسرائیلیوں کو ان کی اس وفاداری کا صلہ ملا۔
ہمیں بھی اس وفاداری کا صلہ ملنے والا ہے جو میری اور آپ کی وفاداری ہے۔ دیکھیں 6 سے 10 آیت یشوع کی کتاب میں ہم دیکھتے 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ آئیے ہم یشوع 23 باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اور ان قوموں میں سے جو تمہارے درمیان ہوں باقی ہیں، ہنوز باقی ہیں، نہ جانا اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو اور ان کی قسم کھلاؤ اور نہ ان کی پرستش کرو اور ان کو سجدہ کرو۔ 3 باتیں یہاں پر 7ویں آیت میں۔ کنانی لوگوں کے ساتھ رشتہ ازدواجی میں منسلک نہ ہونا، رشتہ داریاں شادیاں وغیرہ مت کرنا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان نبی نے ایسا کیا اور وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا، تو خدا نے بار بار اپنے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اس میں منتقل نہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ان کے دیوتوں کی پرستش کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور ان کے دیوتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ انہیں روحانی طور پر پاکیزہ رہنا تھا، اور مجھے اور آپ کو بھی روحانی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم روحانی طور پر ہیں؟ اگر وہ وہاں کے باشندوں سے شادی کر لیتے تو وہ ان کے معبودوں کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے، ان کی محفلوں میں جاتے، ان کے ساتھ ہوتے، اور ہمیں گنتی میں پتہ چل رہا ہے گنتی 24 باب میں کہ کس طرح موابی عورتوں نے بنی اسرائیل کو بتایا، کس طرح سلیمان اس میں پھنس گیا۔ تو عزیزو انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ ہمیں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ لہذا میں تمام مسیحیوں کو جو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ انہی سفارشات پر عمل کریں اور دوسری اقوام میں شادی کرنے سے گریز کیا جائے۔ 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ حوالہ میرے ساتھ نکالیے۔ 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14 سے 16 آیات تک۔ یہاں پر لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نہ مار جوئے میں نہ جوتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا مشترک، کیا شراکت، مسیح کے جلال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسب ہے۔ عزیزو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں قوم سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے وفائی کی سزا انہیں ملنا تھی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ یشوع کی تقریر کا بنیادی نقطہ 11ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ 11 آیت میں کیا لکھا ہے؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ تمہارا ایک ایک مرد 1,000 کو رکھے دے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے، جیسا اس نے تم سے کہا۔ خدا سے محبت کرنا، اسرائیل کو دوسرے معبودوں سے محبت نہ کرتے ہوئے خدا سے اپنی محبت کا مظاہرہ کرنا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں شدید نقصان پہنچے گا اگر وہ خدا کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے۔ اس کے علاوہ یشوع نے ان میں محبت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ترکیب کی تجویز پیش کی کہ صرف اور صرف خدا سے وفاداری۔ 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور دیکھو میں آج اسی راستے پر جانے والا ہوں جو سارے جہاں کا ہے،
اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں، ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئی اور ایک بھی ان میں سے نہ چھوٹی۔ عزیزو، کیا ہے؟ خدا ہر بات میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس آج بہت بڑی مثال موجود ہے، یعنی یسوع مسیح کی مثال، کہ کس طرح وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرنے گیا۔ خدا ہر اس شخص کے ساتھ گہرا اور ذاتی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے جو اس سے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ نتیجن سب کے لیے اس کی محبت ہماری رضا کرانا اور باہمی محبت کی رضا کرانا فریم ورک تشکیل دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم بے وفائی کرتے ہیں تو کیا ہے؟ 15ویں آیت یہاں پر لکھا ہے، سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بلائیوں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئی، اسی طرح خداوند سب برائیوں تم پر لائے گا، جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے۔ آپ جہاں پر سزا دیکھتے ہیں نافرمانی کی، وہی خدا جو فرما برداری کا اجر دیتا ہے، وہی خدا نافرمانی کی سزا دیتا ہے۔ یشوع نے انہیں نافرمانی کے نتائج سے اچھی طرح آگاہ کر دیا اور بڑی سخت الفاظ میں انہیں اپنی تقریر کو بتایا۔ 16ویں آیت میں بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے والوں اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو خداوند کا قہر تم پر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس محبت کے تحت جس میں اس محبت کے تحت جس میں اس نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا، اسی طرح وہ اپنے غصے کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جو ضد کے ساتھ گناہ سے چمٹے رہتے ہیں۔ اسرائیل ناکام ہوا اور اس نے اسے سزا بھگتنا پڑی۔ آج ہمارے پاس ایک مختلف کہانی لکھنے کا موقع موجود ہے، وفادار رہنے اور اس کی محبت میں قائم رہنے سے۔ آئیے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا 15واں باب اور اس کی 9ویں آیت یہاں لکھا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ تو وہ ہماری محبت میں قائم رہے گا۔ تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو فراموش مت کریں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں خدا کے غضب کا سامنا ہی نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ اگر ہمیں خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس کے نتائج بہت مختلف ہوں گے۔ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں قدیم آبائی بزرگ انبیاء کی کتاب میں، شیطان بہتوں کو اس فریب نظریے سے دھوکہ دیتا ہے کہ خدا کی محبت اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے کلام کی دھمکیاں اس کے اخلاقی حکومت میں نہ صرف ایک خاص مقصد کے لیے ہیں اور وہ کبھی حقیقی معنوں میں پوری نہیں ہوں گی، لیکن خدا نے ہمیشہ اپنی مخلوق کے ساتھ تعلقات میں راست بازی کے اصول کو قائم رکھا ہے، گناہ کو اس کی اصل حالت میں ظاہر کر کے اور یہ دکھا کر کہ اس کا یقینی نتیجہ دکھ اور موت ہے۔ گناہ کی غیر مشروط معافی کبھی نہیں دی گئی اور نہ ہی کبھی دی جائے گی۔ ایسی معافی راست بازی کے اصول کو ختم کر دے گی جو خدا کی حکومت کی بنیاد ہے۔
یہ بے گناہ کائنات کو دشت سے بھر دے گی۔ خدا نے وفاداری سے گناہ کے نتائج کو بیان کیا ہے، اور اگر یہ القابات سچ نہ ہوں تو ان کے وعدوں پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہ نام نہاد غیر سگالی جو انصاف کو نظر انداز کرے، وہ دراصل غیر سگالی نہیں بلکہ کمزوری ہے۔ خدا ہی زندگی دینے والا ہے۔ ابتدا سے اس کی تمام قوانین زندگی کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن گناہ نے خدا کے قائم کردہ انتظام کو توڑ دیا، اور اس کے بعد فساد آ گیا۔ جب تک گناہ موجود ہے، دکھ اور موت ناگزیر ہے، صرف اس لیے کہ نجات دہندہ نے ہماری طرف سے گناہ کی لعنت کو اٹھایا ہے۔ انسان امید کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ہولناک نتائج سے بچ جائے گا۔ عزیزو، خدا وفادار ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں؟ آئیے ہم اپنی وفاداری کو چیک کیا کریں کہ ہم خدا کے ساتھ کہاں تک وفادار ہیں، کیونکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن جو عہد اس نے کیا ہے اس میں مجھے اور آپ کو بھی کام کرنا ہے، تاکہ بنی اسرائیل کو زمین دے دی گئی، لیکن کچھ علاقے باقی تھے جو انہیں فتح کرنے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں فتح نصیب ہوگی، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے پہلے سے ہی اس کا انتظام کر دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ خدا سے سب سے ڈرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے ساتھ آسمانی بادشاہت میں جا سکیں اور اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت